حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز میں اپنے صحابہ کو فکر آخرت کا درس دیا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اسے امید ہے کہ ہم نے اپنی پتہ نہیں کتنا جینا ہے، حالانکہ جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر آنی ہے یا نہیں اس کا بھی پتہ نہیں۔ کچھ لوگ ہم میں سے ہو سکتا ہے یہ سمجھیں کہ ابھی ہم بچے ہیں، جوان ہیں، ابھی تو موت جو ہے وہ بوڑھے ہوں گے تو آئے گی۔ تو جب جس وقت بندہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے تو پھر لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہے، گھر بڑے مضبوط بناتا ہے، عالی شان بناتا ہے، بندہ اگلے سالوں کی سوچتا ہے، بڑی دور کی سوچتا ہے، حالانکہ اسے یہی نہیں پتا کہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے پتہ نہیں یہ اگلا قدم اٹھا پاؤں گا یا نہیں، اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کچا مکان تھا ان کا، تو وہ اپنے مکان کی مرمت کر رہے تھے، یعنی اس کو پکا نہیں کر رہے تھے کہ اس دور کے اندر پکے مکان کہاں، کہ جس دور کے اندر مسجد نبوی کی صورتحال یہ ہو کہ کھجور کے پتوں کی چھت ہو اور بارش پڑے تو وہ بھی پانی نیچے آئے، اور اتنا آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے اور پانی مسجد کی چھت سے نیچے بہے اور محبوب کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے پانی کے قطرے گرے۔ اس وقت تو صورتحال یہ تھی، ایک صحابی نے اپنا مکان ڈبل کر لیا، ڈبل سٹوری، تو محبوب وہاں سے گزرے، صرف اتنا پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ فلاں صحابی کا ہے۔ میرے محبوب نے کوئی ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کیا، صرف اتنا پوچھا کہ یہ کس کا ہے، پوچھ کے چل دیے۔ وہ صحابی کو جس وقت پتا چلا کہ محبوب یہاں سے گزرے، انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرے محبوب نے اگر کوئی تعریفی کلمات نہیں بولے تو اس کو ناپسند کیا ہوگا، فوراً ڈبل منزل مکان کو ڈھا دیا، گرا دیا، کہ جسے میرا نبی پسند نہ کرے اسے ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن آج یہ ساری صورتحال ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، روکتی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کچے مکان کی مرمت کر رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو میرے محبوب نے پوچھا اے عبداللہ، یا عبداللہ، اے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ما ھذا یا عبداللہ، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی الامر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکان کچا تھا، یہ ٹوٹ پھوٹ ہے اس کے اندر، تو میں اس کی مرمت کر رہا ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ بولا، فرمانے لگے الامر اسرع بما ترون، تم اس مکان کو پکا کر رہے ہو، اس کی مرمت کر رہے ہو، حالانکہ معاملہ تو اس سے بھی بڑا جلد ہے، کہ جس مکان میں رہنے کے لیے تم اس کو ٹھیک کر رہے ہو، موت تو اس سے بھی جلد آنے والی ہے، موت تو اس سے بھی نزدیک ہے، اور تم اس کی تیاری میں ہو کہ میں اسے پکا کر کے اس میں رہوں گا، اس کی مرمت کر کے میں نے اس میں رہنا ہے، اور میں اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں، اور میں معاملہ تو اس سے بھی بڑی جلدی کا ہے۔ ہم بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، تھوڑا تھوڑا اس کا مضمون ذہن میں ہے، غالباً وہ انگلش کی کتاب میں تھی۔ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے نام کا ایک کتبہ بنایا اور بڑے القابات اس نے اس کے اوپر لکھوائے، اور ذہن میں بڑی لمبی پلاننگ تھی کہ میں اپنا بڑا عالی شان محل بناؤں گا، گھر بناؤں گا، اس گھر کے باہر میں اپنے نام کا یہ کتبہ جو ہے وہ اس کو لگاؤں گا، اویزہ کروں گا۔ اب گھر تو نہ بن سکا، کتبہ پہلے تیار کر لیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جو کتبہ میں نے اپنے محل پہ لگانے کے لیے تیار کیا ہے وہی کتبہ میری قبر کی زینت بنے گا۔ وہ محل تو نہ بنا سکا، مکان تو نہ بنا سکا، وہی کتبہ جو مکان پہ لگانے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کروایا، وہی کتبہ جس وقت وہ مرا تو اس کی قبر پہ لگایا گیا۔ حضرت اصمعی رحمت اللہ علیہ وہ اکثر قبرستان میں جاتے، اور قبرستان میں جا کر جس وقت لوگوں نے پوچھا کہ سبب کیا ہے کہ آپ اکثر قبرستان میں آتے ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں آ کے میں تختیاں پڑھتا ہوں،
یہ جو کتبے لگے ہوتے ہیں قبروں کے سرہانے پہ نام لکھے ہوتے ہیں، تو میں یہ آ کے پڑھتا ہوں، چونکہ اس وقت عرب کا جو ماحول تھا اس میں نام بھی لکھے جاتے تھے اور نیچے بڑے عبرت آویزاں جو تحریریں ہوتی وہ بھی لکھی جاتی، تاکہ پڑھنے والا عبرت حاصل کرے کہ ایک دن جس طرح ہم یہاں لیٹے ہیں، اے پڑھنے والے، ایک دن تیرے ساتھ بھی یہ وقت آنے والا ہے۔ تو حضرت اسمعی رحمت اللہ علیہ وہ ایک دفعہ قبرستان گئے تو انہوں نے ایک خطبے پہ یہ لکھا ہوا پڑھا، کف واعتبر فقریبا تحل ھذا المحلہ، لکھا تھا کہ اے بندے ٹھہر جا، واعتبر غور و فکر کر، فقریبا تحل ھذا المحلہ، آج جس جگہ پہ میں لیٹا ہوں وہ وقت دور نہیں کہ تو نے بھی اسی جگہ پہ آ کے لیٹنا ہے۔ غور و فکر کر، تو نے بھی اسی جگہ پہ لیٹنا ہے۔ ھذا مکان یساوی فیہ اعز الاذل، اور یہ لکھا تھا یہ وہ مکان ہے، دنیا میں تو فرق ہے کہ کوئی ایک کنال کی کوٹھی میں رہتا ہو اور کوئی چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا ہو، دنیا میں تو یہ فرق ہے، لیکن یہ وہ مکان ہے کہ جو غریب و امیر کے لیے مساوی ہے۔ غریب اور غریب کی قبر بھی 6 فٹ کی ہے، امیر کی بھی اتنی ہی ہے۔ یہاں کوئی پتھر نہیں، کوئی سنگ مرمر نہیں، دنیا میں یہ فرق ہو سکتا ہے۔ ھذا مکان، لیکن یہ وہ مکان ہے یساوی فیہ الاعز الاذل، جہاں عزت والا بھی برابر ہے، ذلت والا بھی برابر ہے۔ یہاں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، جو کپڑا امیر پہن کے آئے گا وہی کپڑا غریب نے بھی پہن کے آنا ہے۔ لیکن یہ قبر روشن کشادہ اسی کے لیے ہوگی کہ جو امیری نہیں، جو قبر کے لیے اپنے نیکیوں والے اعمال یہاں لے کے آئے، اعمال حسنہ لے کے آئے، تو پھر فرق ہے۔ اگر کوئی برے اعمال لے کے آئے گا تو یہ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، اور اگر کوئی نیک اعمال کا رجسٹر اس کے لیے لے کے آئے گا تو یہی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا۔ لہذا سال کا اختتام ہے، ہو سکے تو سال کا اختتام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور اگلے سال کا آغاز بھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس سال کا آغاز ہو، تاکہ اختتام بھی یہ لکھا جائے کہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو اس حالت میں سال کا اختتام ہوا، اور آغاز بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کے اندر ہونا چاہیے۔ ہو سکے تو سال کا پہلا دن روزے کی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار کرتے ہوئے، قرآن و سنت کی پابندی کرتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، اور یہ جتنی بھی خرافات ہیں، جتنی بھی بےہودہ مجالس ہیں، یہ جتنے بھی جو ہے وہ شریعت کے خلاف پروگرام ہیں، جو آتش بازی ہے جو ایسے موقع پہ ہوتی ہے، ان کاموں سے بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔